अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले से मेरा ऐसा था ना कि मैं डेली सूरह बकरा पढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर ऐसा ख़्याल आता था दिमाग में कि ये तो बहुत बड़ी सूरत है, 2.5 पारे की है, कैसे ख़त्म होगी एक दिन में। और बस ऐसे करके ना मैं डिले करती थी, पोस्टपोन करती थी कि देखेंगे बाद में पढ़ते हैं, जब टाइम रहेगा तब पढ़ूँगी। लेकिन फिर बाद में मैंने कैसे भी हिम्मत करके वो पढ़ना स्टार्ट की और खुद के दिल को ऐसे समझा दिया कि ये तो पूरी तो नहीं होने वाली दिन में से, मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी हुई उतनी मैं पढ़ूँगी और मैं हर नमाज के बाद थोड़ी-थोड़ी पढ़ने की कोशिश करूँगी और चाहे वो 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन लगे, उसे कंप्लीट करूँगी और फिर नेक्स्ट डे से वापस से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैंने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया और मैं 1-2 रुकू पढ़कर और फिर बाद में जब नेक्स्ट नमाज़ आती थी उसके बाद पढ़ती थी, ऐसा करके। और लेकिन मैं बहुत थोड़ा-थोड़ा पार्ट उसका पढ़ती थी। बाद में तो मैं बहुत थोड़ा पार्ट पढ़ने लगी थी और 4-5 दिन में ख़त्म करती थी। फिर ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ। वैसे तो वो सूरत को एक ही दिन में ख़त्म करनी चाहिए पढ़कर, लेकिन फिर भी अगर मोहलत भी मिले तो इतने दिन, और मैं एकदम केयरलेसली उसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी। और अचानक ना मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी और एक कोई मौलाना का वीडियो मैंने सुनी थी और वो सूरह बकरा चैलेंज का वीडियो था असल में। आई थिंक 41 और 21 डेज़ कुछ चैलेंज था और उसमें उन्होंने सूरह बकरा को पढ़ने का तरीका बताए थे कि किस तरह से पढ़ो। तो उन्होंने उसमें बताए थे कि फ़जर की नमाज़ के बाद आप आधा पढ़ो, हाफ़ पार्ट पढ़ो और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद आप हाफ़ पार्ट पढ़ो, जितना बाकी रहा उतना पढ़ो। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। असल में मैं ये चैलेंज देख रही थी, फ़ज़ीलत भी देख रही थी उसकी, पता भी थे फ़ज़ीलत, लेकिन फिर भी देख रही थी। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही पढूँ। मैं हाफ़ पार्ट करूँ और आधा सुबह में फ़जर के बाद और आधा शाम में मगरिब के बाद। तो इससे क्या होगा ना, एक डिसिप्लिन बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं डिले करूँगी कि कुछ पार्ट अभी करूँ। और पहले क्या करती थी मैं, कोई नमाज़ के बाद पढ़ती थी, कोई नमाज़ के बाद छोड़ देती थी। ऐसा सोचती थी कि जाने दो, अब असर के बाद नहीं, मगरिब के बाद पढ़ते, इशा के बाद पढ़ते। क्योंकि पता था ना कि 3, 4, 5 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा, तो ऐसा करती थी। लेकिन जब फिर मुझे ये वीडियो दिखा तो मुझे उससे अच्छी हेल्प मिली और मुझे एक रास्ता मिला वो पढ़ने के लिए और मैंने नेक्स्ट डे से वैसा वैसा करना स्टार्ट किया। फ़जर के बाद मैंने सबसे पहले तो 50 पेजेस का है वो सूरह बकरा, सो मैंने 25 पेजेस में डिवाइड किया और 25 पेजेस है वो मैं 25 पेजेस मैंने फ़जर के बाद पढ़ी थी और 25 पेजेस मैंने मगरिब के बाद पढ़ी थी दूसरे दिन ही। और फिर मुझे वो इतना अच्छा लगा वो आइडिया, और मेरा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत टाइम लगा या फिर बहुत अच्छा नहीं लगा। ऐसा मतलब कैसा है ना, एक साथ हम पढ़े तो और ज़्यादा फिर टाइम लगता है, फिर हम बोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है हमारे दिल में और फिर शैतान बहकाता है। सबसे बड़ी बात ये है, शैतान बहकाता है कि इतना टाइम लग रहा है, इतनी देर बैठो, इतना पढ़ो। वैसा भी नहीं हुआ और ख़त्म भी हुआ, एक दिन के अंदर ख़त्म हुआ। फिर मैं डेली पढ़ती गई इसी तरह से, फ़जर के बाद आधा और मगरिब के बाद आधा, और ये मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हुआ। और कहते ना कुछ अपने सामने आ जाए तो वो चीज़ें लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। तो वो वीडियो से मुझे वो सीख मिली और मैंने वो ले ली और उसी तरह से मैं पढ़ने लगी। और वो चैलेंज था किसी कोई दिन का, 21 डेज़, 41 डेज़ या फिर कुछ वज़ीफ़ा, आई डोंट नो। लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसको मैं डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो। जिस तरह से मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, उसी तरह से सूरह बकरा पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो,
قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. اور فجر کا بعد تو برکت کا ٹائم ہوتا ہے نا، ہم نے سنا ہے نا فجر کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، وہ تو برکت کا ٹائم ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ جو پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان دور بھاگتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ کتنی اچھی صورت ہے. اور جو سورہ بقرہ ہے وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سایہ کرے گی. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. بہت بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نمازیں پڑھے، فجر پڑھے، اور اس کے بعد تہجد کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بہت اچھی نماز ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کے لیے آپ کو کچھ چاہیے ہو، یا پھر آپ کی کوئی ایسی دعا ہو جو قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں اٹھے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تہجد کے وقت جو بھی دعا ہوگی وہ میں قبول کروں گا. ایک ایسا ایرو ہے جو نشانہ مس نہیں کرتا، ایسی نماز ہے تہجد. آپ اٹھے، نماز پڑھے تہجد کی، اور 2 کام میں 1 کام ہو جائے گا آپ کا. اور ابھی ونٹر سیزن میں جیسے کہ فجر لیٹ ہے، ویسے آپ تہجد کے لیے بھی لیٹ اٹھ سکتے ہو. فجر کی نماز سے 20-25 منٹ پہلے آپ اٹھے، نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، اور پھر فجر پڑھے. اس سے آپ کے 1 کام میں 2 کام ہو گئے، فجر بھی ہو جائے گی آپ کی. اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ بہت زیادہ مانگے اللہ تعالیٰ سے. آپ کی جو پریشانی ہے وہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، ہر چیز بولے اللہ تعالیٰ کو. تہجد کی جو نماز ہے 2 رکعت آپ پڑھے، اس کے بعد آپ اپنے دل میں جو بھی چیزیں وہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے. اللہ تعالیٰ خود اسے سالو کریں گے، اور اتنا سکون رہے گا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ آپ چھوڑو گے نہیں وہ نماز کو. آپ صرف 3 دن کر کے دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ بس میں کہہ رہی ہوں اس لیے کرے، لیکن صرف 3 دن کرے، آپ کو خود فرق نظر آئے گا اپنی لائف میں. ہمارے پاس نا سکون کی بہت کمی ہے آج کل، سب کے پاس. ہماری لائف میں بہت سٹرگلز چل رہے ہیں، اور ذہنی سکون، مینٹل پیس کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ کسی بھی طرح سے یہ 3 دن کا فارمولا اپنائیں. 3 دن آپ اٹھے تہجد کے لیے، اور کس طرح سے اٹھنا ہے وہ بھی میں بتا دوں. آپ جلدی سو جائیں، 10 بجے تک آپ سو جائیں، اور الارم لگا دیں. 2 الارم لگائے، ایک 5 کا اور 5:15 کا. اس طرح سے 2 الارم آپ لگا دیں 15 منٹس کے ڈفرینس پر. اور آپ یہ پکا ارادہ کر کے سوئے کہ صبح میں مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. مطلب یہ دل میں ارادہ کرے. آپ اگر منہ سے نہیں بھی بولے تو آپ دل میں ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود اٹھا لیں گے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک نماز ایسی ہے جہاں پر آپ خود نہیں اٹھ سکتے ہو. یہ اللہ کا انویٹیشن ہوتا ہے آپ کے لیے. اللہ انوائٹ کرتا ہے اس بندے کو، جو بندہ وہ نماز کو پڑھنا چاہتا ہے، جو بندہ وہ نیت کرتا ہے پڑھنے کی. اور دیکھنا آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا سب ختم ہو جائے گی. میں آپ کو سب سے بڑی جو چیز ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں وہ تہجد کی نماز ہے. بس آپ پڑھ کر دیکھیے، 3 دن پڑھ کر دیکھیے، آپ کی لائف میں جو چینجز آئیں گے نا تو آپ وہ خود امیجن کرو گے. اور فجر کی نماز تو ہے ہی، فرض نماز تو، اور وہ آپ کی تہجد کے ساتھ ساتھ آپ کی فرض نماز بھی تو ہو رہی ہے. اور پھر فجر ہوئی تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ چلو 4 نماز بھی پڑھ لیتے ہیں آگے، کہ آپ 4 نماز بھی پڑھ لو گے. اور کہتے ہیں نا کہ گناہ چاہے جتنے لوگ کرے وہ گناہ ہی رہے گا، اور نیکی چاہے ایک انسان کرے وہ نیکی ہی رہے گی. اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا ہے نا، لوگ بھیڑ چال میں زیادہ چل رہے ہیں. ایک انسان جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے سارے چلتے ہیں. اور ہمارا تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے تو سوال جواب ہونے ہیں، ہے نا. قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے ہمارا. تو پھر ہم گروپ میں، تو ہم کو ایسا نہیں نا کہ ہم کو گروپ میں اللہ تعالیٰ کچھ پوچھیں گے اور ہم گروپ کے ساتھ نہیں، یہ والے گروپ نے ایسا کیا تھا تو ہم نے بھی ایسا کیا، ایسا تو نہیں ہوگا. ابھی فی الحال کیسے نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے لوگوں میں کہ چلو ہم کیا کرتے ہیں، 40-50 سال تک ہم جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیتے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، عمرہ حج پر چلے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، تو وہ تو معاف کر دے گا ہمیں. تو کچھ ٹینشن نہیں ہے، یہ لائف شارٹ ہے، آگے دیکھ لیں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا یہ سب انٹینشن اللہ نہیں جانتا؟
اللہ نہیں سمجھتا. بہت 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 بری چیز ہے، بہت بری بات. اور بخاری حدیث میں ہے نا کہ پہلی حدیث یہی ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا انٹینشن کیا ہے. نیتوں پر سب ڈپینڈ ہے. اور آپ یہ کیسے بھول سکتے ہو یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بدلنے والے ہیں، کوئی کسی کا نہیں رہتا ہے، کوئی بھی کسی کا نہیں رہتا ہے. صرف اللہ ہے جو آپ کو تھامے رکھے ہے. آپ اتنے غلطیاں کرتے ہو، اتنے گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے، بالکل نہیں. آپ کی معافی کا انتظار کرتے اللہ تعالیٰ. اور ہماری فرسٹ پرائرٹی اللہ کی رضا ہونی چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں. اور کوئی کچھ بھی سوچے، کوئی کچھ بھی بولے، کوئی کچھ بھی جج کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے دینا چاہیے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وہی رہنی چاہیے. بس اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا اللہ ہم سے خوش ہے، ہم کیا یہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو جو ناپسند ہے وہ چیزیں آپ چھوڑیں، قربان کرے وہ چیزوں کو اللہ کے لیے. صرف ہر چیز چھوڑے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ بہت بہت بہترین چیزیں عطا کرے گا. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ہم کچھ سیکریفائس کرتے ہیں، ہمیں وہ چیز بہت پسند ہے، ہمارے دل کی بہت قریب ہے وہ چیز، لیکن ہم اللہ کے لیے اسے سیکریفائس کر دیں تو اللہ ہمیں اس سے کافی زیادہ بہترین چیزیں عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے.